نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہارے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ یہاں فرعون مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کر دیے گئے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے مگر اللہ تعالی نے ان کو محفوظ رکھا۔ اس کا مفصل واقعہ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ القصص میں خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے۔
آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظام دیکھ رہے تھے۔ اس کا واقعہ بھی مذکورہ بالا 2 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اسی توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات انشاءاللہ تفصیل سے سورۃ الاعراف اور سورۃ طٰہٰ میں انشاءاللہ آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔